السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دنوں کا آپ سے ملاقات میں وقفہ رہا۔ وجہ یہ تھی کہ میں اہل و عیال کے ساتھ آزاد کشمیر کچھ عزیز و اقارب کے ہاں ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور سیکنڈلی ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے دوبارہ باقاعدگی کے ساتھ جو انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو کرتے رہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں، ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے یہ ایک ویلاگ سیریز ہے طالبان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ تو یہ ذکر کریں گے کہ ہم اتنے دنوں سے ہر بندے کو سن رہے ہیں، لیکن واضح طور پہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ طالبان ٹی ٹی پی آخر پاکستان سے چاہتی کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا ویلاگ اسی حوالے سے ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے، ٹی ٹی پی کیا چاہتی ہے پاکستان سے، آخر پاکستان ٹی ٹی پی کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کو فتنۃ الخوارج کا نام کیوں دیتا ہے، اور پھر بھارت اسرائیل اس کو کیوں بیک کر رہا ہے۔ ہمارا دوسرا ویلاگ جو ہے وہ ہوگا پاکستان کے جو دیرینہ مطالبات ہیں طالبان سے، وہ کون کون سے ہیں۔ ہمارا تیسرا ویلاگ ہوگا طالبان پاکستان سے محاذ آرائی کیوں چاہتے ہیں، انہیں کیا ملے گا اس سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طالبان کا پاکستان کے ساتھ تجارت بند کرنے کا جو اعلان ہے اس کا پاکستان پر یا افغانستان پر کیا اثر ہوگا۔ اسی طرح پھر ہمارا جو پانچواں جو آئے گا ویلاگ، اس میں ہم بات کریں گے کہ طالبان ٹی ٹی پی کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، اور اسی طرح چھٹا ہے کہ ملا ہیبت اللہ پر جو مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ حقیقت ہے، یہ افواہ ہے۔ اور پھر ہمارا آخری ساتواں جو ہمارا ویلاگ ہوگا وہ ہوگا کہ پاکستان طالبان پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک دن میں ایک سے زیادہ ویلاگ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے ویلاگ سے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی پاکستان سے کیا چاہتی ہے۔ تو اس بارے میں ہم جو بات سٹارٹ کریں وہ اس طرح کہ افغان طالبان نے ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا رکھا ہے، اور آج کل ان کا کیا موقف ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس موضوع کو خشک نہیں بناتے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے جیسے میں بات کرتا ہوں آپ بھی اسی طرح اس معاملے پر تھوڑا سا خود بھی سوچیں، سوالات کریں، اور ان کے جوابات خود اپنے سے بھی ڈھونڈیں، اور کچھ جو میری باتیں ہیں ان سے بھی آپ کو سوالات کے جواب ملیں گے۔ اور کوشش کریں کہ ویڈیو کے آخر میں آپ مجھے اپنے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتایا کریں۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک طرف جو پاکستان ہے جو دہشت گردی سے شدید متاثر ہے، دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے جو مختلف مطالبات رکھتی ہے، اور تیسری طرف افغان طالبان ہے جو کبھی ان کے بھائی سمجھے جاتے تھے اور کبھی ان کے سرپرست سمجھے جاتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان یہ ہے کیا چیز، یہ سب کیا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ ٹی ٹی پی کے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں، سب سے جو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان سے مانگتی کیا ہے۔ اس طرح کرتے ہیں ہم تمام چیزوں کو نا پوائنٹ وائز لے کے چلتے ہیں۔ میں پہلا پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، ٹی ٹی پی پاکستان سے چاہتی ہے کہ قبائلی اضلاع کی پرانی حیثیت بحال کر دی جائے، یعنی کہ جو پہلے ایک سسٹم تھا جس کو ہم قبائلی علاقہ جات کہتے تھے، ان کو دوبارہ قبائلی علاقہ جات کا جو درجہ دے دیا جائے، اور جو پاکستان نے ان کو صوبہ پختونخوا میں ضم کیا ہے اور ان کو اضلاع کا نام دیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس میں پرانا سسٹم لے آیا جائے۔ یعنی ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ سابقہ فاٹا کو واپس وہی آزاد حیثیت حاصل ہو جائے جو 2018 سے پہلے تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کی رہائی۔ ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ اس کے جو کمانڈر پاکستان نے گرفتار کر رکھے ہیں اور جو اس کے جنگجو پاکستان کے قید میں ہیں، ان تمام کی یہ رہائی مانگتے ہیں۔ یعنی کہ وہ تمام دہشت گرد جو پاکستان نے بڑی مشکل سے بڑی قربانیوں کے بعد جو گرفتار کیے ہیں اور جن کو قید کر کے رکھا ہے، ان تمام کو آزاد کر دیا جائے، یعنی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے۔ نمبر 3، شریعت کا نظام۔ کون سی شریعت؟
وہ شریعت جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، اللہ رب العزت نے ان تک پہنچائی اور انہوں نے ہمارے تک پہنچائی اپنے صحابہ کے ذریعے، اپنے تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، مختلف فقہا کے ذریعے، مختلف بزرگان دین کے ذریعے۔ لیکن یہ کس شریعت کا ذکر کرتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کا زور اس بات پر ہے کہ ملک کا نظام ان کی سمجھ کے مطابق، یعنی کہ ٹی ٹی پی کی سمجھ کے مطابق جو نظام شریعت ہے اس کے مطابق نافذ کیا جائے۔ وہ تمام حضرات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ تو بتائیں، کیا آپ وہی شریعت چاہتے ہیں جو یہ سنگ دل جنگجو جو ہیں، جو یہ دہشت گرد جنگجو جو ہیں، یہ آپ پر نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں آج تک کی تاریخ میں کون سا دین، کون سی شریعت دہشت گردی کے ذریعے روب عمل لائی گئی ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں۔ یہ وہی سوالات ہیں جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ بھی ان کے بارے میں سوچیں۔ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا سسٹم، کوئی بھی ایسا دین، کوئی بھی ایسی شریعت آپ نے دیکھی ہے جو دہشت گردی کے زور کے اوپر نافذ کی گئی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھی، میں نے تو نہیں پڑھی، میں نے نہیں سنی۔ پوائنٹ نمبر 4، ٹی ٹی پی یہ چاہتی ہے ہمیں نہ مارے، خدا کا واسطہ ہمیں نہ مارے، ڈرون اپنے پرے لے جائے، اپنے پاس رکھیں، ڈرون سے حملہ نہ کریں۔ کم کیا بات ہے! یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں کیونکہ وہ براہ راست ٹی ٹی پی کو نشانے پر لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ مقامی سیکیورٹی کنٹرول، یعنی کہ فاٹا کے وہ تمام علاقے جن کو اب اضلاع کا درجہ دے دیا گیا ہے، جہاں پہ اب پولیس، لیویز اور مختلف سیکیورٹی اداروں کی جو مختلف ادارے وہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، تو ان کو ختم کریں، اور جتنی بھی یہاں پہ فوجی چیک پوسٹیں ہیں ان کو ختم کریں، یہاں سے فوج کو واپس بلا لیں، اور تمام اختیار جو ہے وہ ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت سوچ اور کیا خوبصورت مطالبہ ان کا! کیا آپ چاہتے ہیں میں ان ٹی ٹی پی کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان ٹی ٹی پی کے ماننے والے ہیں اور جو ان ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں، میں ایک گروپ کا حصہ ہوں، وہاں پہ ایک آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں کہاں اس کو آگ لگتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، کیا ہم یہ سرحد سے لے کے، تورخم سے لے کے تو یہ اٹک تک کا علاقہ ان کے حوالے کر دیں؟ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہ جی ہم نے یہاں پہ اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنی ہے۔ بہرحال دیکھیں کیا ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تو ان کے یہ 5 جو مطالبات ہیں، یہ مین ان کے مطالبات ہیں جن کے اوپر وہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغان طالبان پاکستان کو کہتے ہیں کہ ان حوالوں سے ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ان چیزوں پر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ افغان طالبان کا کیا موقف ہے جی؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ گرمی والے حصوں پہ اب بھاگتے ہیں تو یہ تقریباً ادھر آ جائے گا۔ افغان طالبان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے تو ان کے ساتھ نظریاتی رشتے ہیں۔ طالبان اور ٹی ٹی پی کا بنیادی نظریہ تقریباً ایک جیسا ہے، یعنی کہ شریعت، مزاحمت اور جہاد۔ بھائی ساری عمر مزاحمت کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، اور ہم نے جی یہ شریعت نافذ کرنی ہے۔ یہ جس چیز کو مزاحمت کہتے ہیں اور جس چیز کو جہاد کہتے ہیں، ہمارا اصل ان کے ساتھ جو فرق ہے اور جو ہمارا ان کے ساتھ اب کہہ لیں کہ جو نظریاتی اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں ہم اس کو نفاق کہتے ہیں، ہم اس کو تشدد کہتے ہیں، ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اور یہ بالکل سارے علامات وہی ہیں جو خوارج کی تھیں، جو اوائل زمانہ میں بھی آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کچھ عرصہ بعد، اور یہ دوبارہ ان کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم طالبان کی عملی سپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو سیف رپورٹس کے مطابق طالبان ٹی ٹی پی کو افغانستان میں پناہ بھی دیتے ہیں، مدد بھی دیتے ہیں، زخمی ہو جائیں ان کی امداد بھی کرتے ہیں، ان کو مالی امداد بھی کرتے ہیں، اور ان کی مرہم پٹی اور ان کے علاج کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔
ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. پھر ثالثی کی کوششیں. افغان طالبان کئی دفعہ پاکستان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں. یہ غلطی اس سے پہلے عمران خان کے دور میں ہو چکی ہے، جو کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ دوبارہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی. پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہمارے ساتھ صرف طالبان بات کریں، جو اس وقت افغانستان پر حکومت بزور قوت کر رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت قوت نافذ الامر ہے، یعنی کہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. ہم کسی ایسی تنظیم کے ساتھ بات نہیں کریں گے جو دہشت گرد ہو اور اپنے جو مختلف قسم کے مطالبات ہیں وہ سامنے رکھتی ہو. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ مسئلہ بن کیوں رہے ہیں. ایک بات بہت اہم ہے جو یہاں سمجھنی ضروری ہے کہ پاکستان ان مطالبات کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے لیے ایک خاص درجہ ریکوائر کرتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہوں. ان کو کوئی پوچھے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو من مرضی میں آئی یہ کریں، جیسے یہ افغانستان میں کر رہے ہیں. بچیوں کو تعلیم منائے جی، خواتین کاروبار نہیں کر سکتی، گھروں کی کھڑکیاں بند کر دیں، ان پہ پردے چڑھا دیں، ان کو کالا کر دیں، انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے. بس یہ ان کی شریعت ہے. ان کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ بے گناہ کا خون نہیں بہانا، عام معصوم آدمی کو شکار نہیں کرنا. تم لوگوں کو اگر بڑی تکلیف ہے پاک فوج کے ساتھ تو بھائی لڑو نا ان کے ساتھ، کیوں نہیں لڑتے ہو؟ یہ کچہری میں جا کے حملہ کرنا، مسجدوں میں جا کے حملہ کرنا، مدرسوں میں جا کے حملہ کرنا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں حملہ کرنا، اور یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اسلام تو نہیں کہتا ان تمام چیزوں کو. انڈیا کے ساتھ لڑتے موت پڑتی ہے، اسرائیل کے خلاف بات کرتے موت پڑتی ہے، وہاں چپ ہے. لیکن جو مسلمان ملک ہے اس کے ساتھ لڑتے بڑی خوشی ہے انہیں. کیوں؟ انڈیا اور اسرائیل سے پیسے مل رہے ہیں ان لوگوں کو. بہرحال ہم یہ بات کریں گے پاکستان ان کے مطالبات کو کیوں رد کرتا ہے. ریاست کے مطابق قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے الگ قانون ہو اور باقی ملک کے لیے الگ قانون ہو. سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا. ٹی ٹی پی کی تمام شرائط آئین کے خلاف ہیں اور اس لیے یہ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قبائلی اضلاع کی حیثیت واپس کرنا اب ممکن نہیں ہے. پاکستان نے وہاں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور مزید بہتر کرتا جا رہا ہے. نمبر 4 یہ کہ سیکورٹی فورسز پیچھے ہٹ جائیں تو شدت پسندوں کی واپسی مزید تیزی کے ساتھ ہوگی اور یہ ان کو جتنا علاقہ ملے گا یہ اس سے زیادہ علاقہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ پہلے سے زیادہ متشدد ہوں گے. اور ان کے ذہن میں یہ آئے گا تو ہم نے تو بھائی گورنمنٹ کو نیچے دکھا دیا، انہوں نے ہماری یہ بات مان لی تو یہ ہم ان سے اور باتیں بھی بنوا سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان ان کو 1 انچ زمین بھی نہیں دے گا. تو مسئلہ صرف مطالبات نہیں، ان کے اصل میں نتائج بھی ہیں. اس حوالے سے جو میرا ایک آپ کہہ لیں کہ میرا ذاتی جو تجزیہ اس حوالے سے کہہ لیں، ایک کم تر علم کے حوالے سے جو میں اپنا ایک تجزیہ بیان کرتا ہوں، میری رائے میں یہ ہے کہ امن صرف تب ہی ممکن ہے جب 4 چیزیں واضح رہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریاستی قانون سب کے لیے برابر ہو. نمبر 2 دہشت گرد گروہوں کے لیے کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی لوکیشن محفوظ علاقہ نہ ہو. نمبر 3 طالبان عملی طور پر ٹی ٹی پی کے خلاف کھڑے ہوں، ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، ادھر پاکستان ایکشن لے اور ادھر طالبان ان کے خلاف ایکشن لیں. اور نمبر 4 مذاکرات میں طاقت کے بجائے اصول سے فیصلہ ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے دیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات، سخت کارروائی یا پھر کوئی اور نیا راستہ؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا. سبسکرپشن کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم اپنے ٹارگٹ سے کافی پیچھے جا چکے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.